قرآن مجید کے اندر جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کیا کرتے تھے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں ان کے دلوں کے اندر اور بھی زیادہ خرچ کرنے کا، دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ طریقہ ہے کہ جس کو ہم صدقہ اور خیرات کہتے ہیں، جس کا فائدہ ہمیں وقتی ہوتا ہے، اور ایک وہ خرچ کرنا ہوتا ہے جس کا فائدہ دائمی ہوتا ہے اور اس کا اجر ہمیشہ آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ دو صدقے اسلام کے اندر بتلائے گئے ہیں۔ ایک صدقہ وہ ہے جو وقتی ہے، کوئی شخص ہمارے پاس آیا، پریشان حال ہے، جیب کٹ گئی ہے، لٹا پٹا آیا ہے، مدد کے لیے کہہ رہا ہے، ہم نے اس کی مدد کر دی۔ یہ جو ہمارا مدد کرنا ہے یہ وقتی ہے، اس کا ثواب ہمیں اس وقت مل جائے گا۔ کوئی شخص بھوکا ہے، اپنے بھوک کی شکایت کر رہا ہے، ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا، یہ ہمارا صدقہ وقتی ہے۔ کوئی شخص ننگا ہے، ہم نے اس کو کپڑا پہنا دیا، یہ ہمارا صدقہ اور یہ خرچ کرنا ہمارا وقتی ہے، وقتی طور پر ہمیں اس کا اجر مل جائے گا۔ کوئی شخص بیمار ہے، دوا اس کو چاہیے، ہم نے اس کو پیسے دے دیا، یہ ہمارا صدقہ وقتی ہے۔ لیکن ایک وہ صدقہ ہے جس کا اجر آپ کو دائمی، ہمیشہ، جب آپ اس دنیا کے اندر جب تک رہیں گے تب تک بھی ملے گا، اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت بھی آپ کا یہ اجر قیامت تک جاری رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی یہ عادت ہوتی ہے اور اس کی فطرت کے اندر یہ داخل ہے کہ ہماری جو بلڈنگ ہو وہ مضبوط ہو، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 500 سال اور 1000 سال ہماری یہ بلڈنگ چلے، ہمارے بال بچے اس کے اندر رہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو اسلام نے اس صدقے سے کہیں زیادہ اس صدقے کی ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو ایسی جگہ کے اوپر لگائیں کہ جہاں پر وہ چیزیں ہمیشہ قائم رہیں۔ ہم دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تب بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم مساجد کہتے ہیں، جن کو ہم درگاہ کہتے ہیں، جن کو ہم قبرستان کہتے ہیں، جن کو ہم مدارس کہتے ہیں، جن کو ہم مکاتب کہتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے پہلے زمانے میں وقت کرتے تھے، اور آج بھی اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں کہ اپنے مالوں کو اور اپنی جائیدادوں کو اللہ کے راستے میں وقف کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان وہ انسان نہیں جو صرف اپنے لیے زندگی جی لے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر کے جائے، تب تو وہ نسلیں آپ کو یاد رکھیں گی، ورنہ آپ کی قبر کے اوپر کوئی فاتحہ کرنے کے لیے کھڑا نہ ہوگا۔ اور یہ وقف کرتے کیوں تھے؟ وقف کرتے کیوں تھے؟ یہ انسان کا اللہ سے تعلق اور عشق، اور اس کے رب سے اس کا تعلق اور محبت کی بات ہوتی ہے۔ انسان کا جب اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اللہ سے رشتہ جڑ جاتا ہے اور اللہ کے وہ قریب ہو جاتا ہے، تو اس انسان کو یہ دنیا بہت حقیر محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اس حال میں بھی پریشان حال ہیں، اللہ کے کچھ بندے اس حال میں بھی
تکلیفوں کے اندر ہیں، مشقتوں کے اندر ہیں، تو وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا، یہ مال اللہ کے راستے میں وقف ہے، میں اللہ کے راستے میں اس کو دیتا ہوں۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، تو وہ اپنی زمین جو بگھوں میں ہے، اسکوائر فٹ میں نہیں، بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی آرادیاں اس انسان کو وہ اچھی نہیں لگتی، بلکہ اس کو یہ حقیقی پونجی معلوم ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ سے محبت کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے، اللہ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جب انسانوں کے کام آتا ہے، جب اللہ کا بندہ بندوں کے کام آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، کون ہے؟ ہماری نظر میں لوگوں میں بہتر انسان کون ہے؟ ہماری نظر الگ ہے، لیکن پیغمبر کی نظر الگ ہے۔ ہماری نظر میں بہتر انسان وہ ہے جو ہم کو 2 پیسے دے دے، ہماری نظر میں بہتر انسان وہ ہے جو مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھ لے، جو نوافل ادا کر لے، جو صدقہ اور خیرات کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں بہتر انسان وہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، جو انسانوں کے کام آئے، جو انسانوں کی نفع کا کام کرے، جو انسانوں کے سلسلے میں فکر مند ہو، جو انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لگا رہے۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ تو ہمارے اسلاف نے یہ زمینیں، یہ جائیدادیں اللہ کے راستے میں اللہ سے محبت کی بنیاد کے اوپر وقف کر دی تھی، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اب یہ زمین جب وقف ہو گئی، اصل جو مالک ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ انسان دیکھ بھال کر سکتا ہے، اور واقف نے جو چیزیں لکھ دی ہیں وقف کرنے والے نے کہ اس سے جو منافع ہوگا اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے، اور اس کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جس حال میں ہے اسی حال میں رہے گی، اس کے درمیان اس کے اندر چینجنگ تو کی جا سکتی ہے، لیکن منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر بابری مسجد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ کتنے لوگ یہ بات کہہ رہے تھے، غیر مسلموں کی طرف سے یہ باتیں آ رہی تھی کہ اس سے زیادہ جگہ ہم سے لے لو، اس سے زیادہ پیسہ ہم سے لے لو، یہ جگہ ہمیں دے دو۔ لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وقف کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 شرطیں اس کے اندر ہوتی ہیں کہ نہ تو اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی جگہ کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، اور نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ جائز ہوتا تو منتقلی کی اجازت دے دی جاتی کہ اس جگہ کے بجائے اس جگہ کے اوپر آپ مسجد بنا لیں۔ بار بار آئی باتیں سامنے، لیکن علماء نے اس کو منظور نہیں کیا۔ چینجنگ کی جا سکتی ہے، اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی اس کو بدلوایا جا سکتا ہے، لیکن زمین کے سلسلے میں چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کا وہ مالک بن جائے، متولی بن سکتا ہے، اس کی دیکھ بھال وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا ذمہ دار کوئی انسان نہیں ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور یہ وقف کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر کے گئے ہیں، تو سب سے پہلا جو آپ نے وقف کیا ہے مسجد نبوی کی زمین کو خریدا اور آپ نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔
یہ سب سے پہلا وقف ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرا ایک بہت بڑا باغ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس باغ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں، اللہ کے راستے میں دے دوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ، تمہارا باغ بہت بہترین ہے، کیوں نہ تم اس کو اپنے رشتے داروں میں وقف کر دو، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر اس کو وقف کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس باغ کو وقف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میری جائیداد کے اندر جو مجھے سب سے اچھی زمین لگ رہی ہے وہ خیبر کی زمین ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی اس کو قبول فرما لیجیے۔ آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو قبول فرمایا اور اللہ کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اس کنویں کو میں خرید کر کے مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی اس کو قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مدینے کے بہترین تاجر تھے، نہ جانے ان کے پاس کتنا پیسہ تھا، اعلان کر دیا کہ اے اللہ کے نبی، میرا یہ گھر اللہ کے راستے کے لیے وقف ہے، اللہ کے لیے میں نے دے دیا ہے۔ مدینے کے اندر کسی بھی عورت کا اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے گھر والے اپنے گھر سے اس کو نکال دیتے ہیں تو وہ بیوہ آ کر کے میری اس حویلی کے اندر رہے، یہ اللہ کے راستے کے لیے وقف ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں امہات المومنین کا جو خرچہ ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے خزانے سے جائے گا، ان کی تجارت سے دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جائیدادوں کو اللہ کے لیے وقف کیا۔ یہ کوئی وقف کا مسئلہ، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ دور نبوی سے چلتا چلا آ رہا ہے اور یہ رہتی دنیا تک، جب تک کہ قیامت نہ آ جائے اس وقت تک یہ وقف کا معاملہ باقی رہے گا اور چلتا رہے گا۔ آج جو حکومت بل لے کر کے آئی ہے وقف کے سلسلے میں، اس سلسلے میں یہ بتلانا ہے آپ کو، پارلیمنٹ کے اندر وہ بل پیش کیا گیا، منظور نہیں ہوا، جوائنٹ کمیٹی کے پاس میں اس کو بھیجا گیا ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر ہمارے علماء نے جو بات کہی ہے اس بات کو ہم پورا کریں اور یاد رکھیں کہ اگر یہ کام آپ نے نہ کیا تو آنے والے وقت میں یہ جو قبرستان جس کو ہم سکون کے ساتھ میں جس کے اندر جا کر کے اپنے مردوں کو دفن کر دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ جاتے ہیں، 2 گز زمین خریدتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں، دفن کرنا مسلمان بھول جائے گا۔ یہ مسجدیں جہاں پر ہم 2 رکعت نفل نماز اور فرض نماز ادا کرنے کے لیے بے جھجک آتے ہیں، نہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی جانچنے والا ہے، نہ ہماری کوئی آئی ڈی دیکھنے والا ہے، نہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے، بے جھجک آتے ہیں اور مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ چیز پاس ہو گئی تو مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ نہیں رہیں گی، قبرستان ہاتھوں سے نکل جائیں گی، درگاہیں ہاتھوں سے نکل جائیں گی، مدارس ہاتھوں سے نکل جائیں گے، مکاتب ہاتھوں سے نکل جائیں گی، اور جو مکانات ہیں جو وقف کے بہت سے ایسے مکانات ہیں جس میں غریب مسلمان اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تمام کی تمام اوقات کی پراپرٹی اور زمین اور جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر کے غیروں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی۔ اب اس کے اوپر وہ کیا کریں گے؟ محل بنائیں گے، بلڈنگیں بنائیں گے، اس کو کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ شراب کی فیکٹری لگائیں گے یا کیا کریں گے؟ اس کو وہ خود جانتے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، علماء کی طرف سے جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو ہم پورا کریں، ہم اس کے مکلف ہیں۔ اور حکومت نے یہ فیصلہ ایسے نہیں کیا ہے بلکہ بہت سوچ سمجھ کر کے کیا ہے۔ 2014 سے لے کر کے اور آج تک کیا مسلمان سکون سے بیٹھا ہے؟ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا آ جاتا ہے۔
چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ بابری مسجد کا معاملہ ہو، چاہے وہ بل کا معاملہ ہو، چاہے مدارس کا معاملہ ہو، چاہے مکاتب کا معاملہ ہو، ایک چیز ختم نہیں ہوتی ہے، دوسری چیز مسلمانوں کے اوپر تھوپ دی جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر صرف اور صرف مسلمان آباد ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دکھائی دیتا، صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اور میں اپنی آواز ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوقاف کی پراپرٹی ہے، اے حکومت کے ذمہ داروں، اے حکمرانوں، مسلمانوں نے تم سے بھیک نہیں مانگی ہے، مسلمانوں نے تم سے خیرات نہیں مانگی ہے، مسلمانوں نے تم سے ایسے ہی نہیں لی ہے، بلکہ ہمارے اسلاف کی یہ جائیدادیں ہیں، ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی یہ جائیدادیں ہیں۔ اپنی ذمہ داری سب کو محسوس کیجئے، اپنا کام آپ کرتے رہیے، باقی کام اللہ کے حوالے کیجیے، اور اللہ سے دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں کہ ان کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام ایمان والوں کو مضبوطی کے ساتھ میں دین اسلام کے اوپر اور قرآن کے اوپر ہمیں جمنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میں ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔